جب جب یہ دنیا ظلم سے بھری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظلم سے پاک کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی طاقت میں ہے اور حکومت میں ہے اور اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، اور وہ طاقت اور حکومت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اور بے بسی کے بے بس لوگوں پر اپنی طاقت کے نشے میں جو چاہے کرتا ہے، تو ایک وقت تک وہ کر سکتا ہے، 1 10 سال 50 سال 100 سال، لیکن اللہ رب العزت کو جب غصہ آتا ہے کہ بس اب حد ہو گئی ہے، میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ کوئی میرے بندوں پر مستقل ظلم کرتا رہے، بس اب میری پکڑ شروع ہوتی ہے، تو چاہے پھر کوئی کتنا ہی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، قرآن نے جا بجا قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ظلم کرتے تھے۔ کچھ انسانوں کو پکڑ لیا جو اپنی قوم کے نہیں ہیں، ان سے حل جتوا رہے ہیں، ان سے اپنے گھروں کی صفائیاں کرا رہے ہیں، چنائی کرا رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں، ان کی مزدوریاں نہیں دے رہے ہیں، اس طرح کے ظلم کرتے تھے۔ گویا کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، کسی کی بیوی کو پکڑ لیا، کسی کے بچے کو مار دیا، کسی کے بیٹے کو مار دیا، جو ان کی مرضی میں آتا تھا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے دیکھا تو اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پال کر کے موسیٰ کو بڑا کیا۔ وہ ایک مثال ہے فرعون کے ظلم کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ظالم قوم کے مقابلے میں ایک نہ ایک وقت کوئی موسیٰ ضرور کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا۔ کمزور بندوں پر ظلم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اگر کسی سرکاری عہدے پر ہیں، آپ کو اللہ نے ڈی ایم بنایا ہے، آپ کو اللہ نے ایس ڈی ایم بنایا ہے، آپ کو کوئی ادھیکاری بنایا ہے، آپ کے پاس میں فریادی فریاد لے کر کے پہنچتا ہے، اور آپ محسوس بھی کر لیتے ہیں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کمزور آدمی کو اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کو دباتے ہیں، اور صرف اس لیے دباتے ہیں کہ دوسرے والے آدمی کے پاس میں پیسہ ہے، یا دوسرے والے آدمی کے پاس میں سورس ہے، یا اس نے آپ کو جو ہے اچھا ناشتہ پانی کرا دیا، یا اس نے پیسے دے دیے، اور اس نتیجے میں آپ اس کمزور کو مارتے ہیں، چھیدتے ہیں۔ تو آج طاقت ہے آپ کے پاس میں، آج پاور ہے آپ کے پاس میں، آج کرسی ہے آپ کے پاس میں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وہ گھٹ کر کے چلا جائے گا، آپ اس میں مقدمے لکھ دیں، وہ جھوٹا مقدمہ لڑ لے گا، زندگی گزار لے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی عہدے پر ہے اور آپ نے ظلم کیا ہے تو اللہ کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کسی اور شکل میں مانتے ہو، لیکن مانتے تو ہے کہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور جو مجھے پیدا کرنے والا ہے وہ اسی کو بھی پیدا کرنے والا ہے کہ جس کے خلاف میں غلط رپورٹ لگا رہا ہوں۔ یہ آج خاموش ہو جائے گا، بے بسی کے عالم میں خاموش ہو جائے گا، تم اس پر ظلم کر لو گے، لیکن جب یہ اللہ سے کہے گا کہ میرے مولا مجھ پہ کمزور ہونے کی وجہ سے ظلم کیا گیا ہے، تو یاد رکھیے آپ کی یہ گدی ایک دن ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں آپ کا کیا ہوا ظلم آپ کو نقصان دے گا، اور ضرور دے گا، ضرور پکڑ آئے گی، کیونکہ کوئی انسان چھوٹے موٹے گناہ کرتا رہے اللہ اسے چھوڑتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے کسی بھی بندے کے سامنے ایسی کنڈیشن لا کے کھڑی کر دینا کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے میں دشواری محسوس کرے، وہ گھٹن محسوس کرے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے، اگر تم اس کے سامنے ایسے حالات لا کے پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ یہ کان کھول کر کے سن لیا جائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے مچھلی پکڑی، وہ مچھلی پکڑنے کے بعد میں اچھی بڑی مچھلی تھی، وہ اپنے گھر لے کے جانے لگا، تو ایک آدمی جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ دبنگئی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ارے لاؤ بھائی ہمیں دے دو، کیا ہے کتنے پیسے کی ہے؟ کہا کہ جی نہیں یہ تو میں نے دیکھو اپنے گھر کے لیے پکڑی ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ ابے بڑے بھاری لا ادھر لا، دوسری لیے بڑے اور لے لی، دوسری پکڑ لیو، تیرا تو کام ہی ہو ہے، کل لے لیو بابا، آج ہمارے بچے ہم گھر میں دوستوں کی دعوت کر دیں گے، زبردستی مچھلی پکڑ کر کے لے لی۔ بہرحال مچھلی پکڑ کر کے لے آیا، بعض دفعہ پکڑ جلدی بھی آتی ہے، کوئی ظلم کر کے مطمئن نہ ہو
کہ میں نے تو یار یہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا, مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا, مجھے تو اور اگلی دفعہ پلاٹ مل گیا نیا, اور ماشاءاللہ 15 دن کے بعد میں اس میں اور 10 لاکھ فائدے کے ملنے, مجھے کچھ بھی نہ ہوا. ایسا مت سمجھو, یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, آئے گی. تم نے اگر کسی کو ستایا ہے تو یا تو اس کا دل خوش کر دو, اگر دل خوش نہیں کیا ہے تو تم پہ پکڑ آئے گی, پکی بات ہے یہ. جس کو ستایا ہے اس کا دل خوش کر دو. اگر دل خوش نہیں کیا ہے اور تم سوچ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ تمہاری غفلت ہے. چاہے 10 سال کے بعد میں تمہارے اوپر پکڑ آئے, چاہے 15 سال کے بعد میں آئے, چاہے 20 سال کے بعد میں آئے, چاہے اگلی نسل پائے. موٹر چلوا نہیں ہے کیا؟ موٹر چل رہا ہے, وہ آ جائے گا پانی, نہیں یار تو چلا دے باہر سے. تو یاد رکھیے, چاہے 20 سال کے بعد میں آئے, چاہے اگلی نسل پہ آئے, ظلم کا جو نقصان ہے وہ دنیا میں بھی ہو کر رہتا ہے اور آخرت میں بھی ہو کر کے رہتا ہے. تو بہرحال اس شخص نے مچھلی لی, جب پکڑ کے لے کے جا رہا تھا تو مچھلی نے کانٹا مار دیا کہیں ہاتھ میں, انگوٹھے میں. بہرحال مچھلی لے گیا, کھائی پکائی, کام کیا, نمٹایا, لیکن اس کا ہاتھ پھولنے لگا, گلنے لگا. ڈاکٹروں کے پاس میں گیا, طبیب کے پاس میں گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں تو انفیکشن زیادہ ہو گیا ہے, آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, نہیں تو انفیکشن پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا, جسم میں پھیل جائے گا. بہرحال ڈاکٹروں نے تجویز کیا, اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا گیا, لیکن انفیکشن کم نہیں ہوا, اس کے ہاتھ میں پھیل گیا, اس کا گٹا کاٹنا پڑ گیا. یہاں تک بھی بس نہیں ہوا, اس کے اوپر ہاتھ تک پھیل گیا, ہاتھ کاٹنا پڑ گیا, یہاں تک ہوا, یہ ہاتھ کاٹنا پڑ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, تم جو ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک انفیکشن پھیلو, ہاتھ کاٹ دیتے, لیکن پھر اوپر کو بڑھتا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا کیا؟ اب اس نے غور کیا, دھیان لگایا کہ جی یہ جو پریشانی مجھے شروع ہوئی تھی کوئی ایسا خاص ظلم تو نہیں کیا تھا, ایک کی مچھلی چھینی تھی. ہم ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ظلم تو یہ ہے کہ کسی کو پکڑ کر تکڑی کر کے دھلائی کر دو, نکال دو, اس کے منہ میں تو خون ہو, یہ ہے ظلم. تو ایسا نہیں ہے. کہیں تمہاری وجہ سے کوئی بے بسی کا احساس کرنے لگے, تم تیز اس کے سامنے بولو اور وہ خاموش ہو جائے, سہم جائے کہ یار یہ طاقتور ہے, اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو الٹا مجھے یہ نقصان ہوگا. اگر کوئی یہ کنڈیشن تمہاری وجہ سے محسوس کرنے لگے تو تم ظالم. تو بہرحال اس وقت ایسا ہی ہوا تھا, اس نے بیچارے نے کمزور محسوس کیا اپنا آپ کو. تو لوگوں نے کہا جا کے معافی تلافی کرو, اس کو ڈھونڈو. بہرحال اس شخص نے اس کو تلاش کیا, ڈھونڈا, معافی تلافی کی, اس سے رو کر کے معافی مانگی, اس کے پیر پڑ کر کے معافی مانگی, بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ سزا ملی اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو میں تو بھائی انسان ہوں, میں اتنا سخت دل نہیں ہوں کہ آپ کو مستقل پریشانی ہوتی رہی, اللہ آپ کو معاف کرے, میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ آخر تمہارے دل سے کیا نکلی تھی جب میں تم سے مچھلی چھین کر کے لے کے گیا, کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ, اب یہ بڑے گھر کا آدمی ہے, طاقتور ہے, میں تو کمزور آدمی ہوں, کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں, یہ مجھ سے مچھلی چھین کے لے گیا, اب میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں, یہ طاقت کے نشے میں ایسا کر کے چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ تو بہت طاقتور ہیں نا, آپ تو میرا بدلہ لے سکتے ہیں نا, آپ اس سے میرا بدلہ لے لیجئے. میں نے یہ الفاظ کہے. تو میرے بھائی, آپ کو کسی نے ستایا اور پھر دل سے آہ نکل گئی اور اللہ نے پکڑ کر لی, تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ چاہے کتنی ہی دولت کے مالک کیوں نہ ہو, چاہے کتنی ہی دولت, کتنا ہی بڑا کنبہ, کتنا ہی خاندان کیوں نہ ہو, اگر تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ آ گئی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. ان ناخذہ علیم شدید, اس کی پکڑ, اللہ کی پکڑ بہت دردناک ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے. اس لیے جو ہے نا, یہ خاندان, یہ طاقت, یہ عہدے, یہ پیسہ, یہ گھمنڈ, یہ دولت, اس کے نشے میں کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ بند کر دیجئے. اگر کسی کا یہ مزاج ہے تو اسے ختم کر دیجئے. ایک وقت تک آپ اس پہ چل سکتے ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ سب ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے, ہمیشہ اللہ نے اس دنیا کو ظلم سے پاک کیا. جب ظالم قوم نے سر ابھارا ہے تو ایک وقت تک اس کے ظلم کا عروج رہا ہے, لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس طرح کے حالات پیدا فرمائے کہ ظالم قوم کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اور اگر اس طرح نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر, پانی کا عذاب, ہواؤں کا عذاب, سب کو اڑا کر کے پھینک دیا ہے. قوم عمالی کا گزری ہے, بہت بڑی قوم تھی, بہت طاقتور قوم تھی. جیسے مسجد کے ہمارے گنبد ہوتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے, تو ان کے لکھا ہے سر ہوتے تھے, اتنی تکڑی قوم تھی. اب ان کو کوئی ہلا سکتا تھا؟ ہم جیسا آدمی اگر پیر رکھ دے تو ہمیں دبا کے مار دے, وہ اتنے طاقتور تھے. بڑا گھمنڈ تھا ان کو اپنی طاقت پر.
جب اللہ نے ہوائیں چلائی ہے نا، ہوائیں تو یوں اڑا اڑا کر کے پھینک دیا اللہ رب العزت نے ان کو، گھروں کو اور ان کو بھی. اور جب ہواؤں نے ان کو تباہ کر دیا اور جان سے مار دیا، ختم کر دیا، تو قرآن میں سمجھایا گیا کہ ایسے پڑے تھے جسے اکھڑے ہوئے پیڑوں کے تنے پڑے رہتے ہیں نا، سب بے ہاتھا بے تحاشا بھی یہ پیڑ کھڑا ہے لیکن جب ہوائیں آتی ہیں تو ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں، تو ایسے پڑے تھے بڑے بڑے سروں والے. تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اس لیے بھائی عدل، انصاف، رحم، ایک دوسرے پر رحم، شفقت، محبت، یہی چیز ایسی ہے جو معاشرے میں امن اور سکون کو قائم کر سکتی ہے. ظلم ہمیشہ یہ نقصان کا کام ہوتا ہے، ظلم سے نقصان ہی ہوتا ہے. اور آخرت کے دن میں بیان فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن یہ اندھیری ہوگی، اور یہ اندھیری ہوگی، اور جس کے سامنے یہ اندھیرا آئے گا تو جہنم میں ڈال کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم سے حفاظت فرمائے، ظلم کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان پر ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ کرائے. ہمیں لوگوں کو اس طرح کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.